کے اندر چل رہی ہے، اور کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل۔ کھجوروں اور انگوروں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے بار بار آتا ہے کہ کھجوریں بھی دیر تک رہ سکتی ہیں، انگور بھی۔ کھجوریں تو خشک کرنے کے بعد دیر تک رہتی ہیں، انگور کو خشک کرنے کے بعد کشمش زبیب بنتا ہے، سال ہاں سال تک پڑا رہتا ہے۔ باقی جو پھل ہے وہ موسمی ہے، موسم کے ساتھ ہیں، پھر وہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے بار بار کھجوروں انگوروں کا ذکر کیا کہ وہ دیر تک رہنے والی چیزیں، اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل۔ اور یہ جو شخص ہے باغ کا مالک، اصابہ الکبر، وہ اس کو بڑھاپا پہنچے، بوڑھا ہے، اور اولاد اس کی ذریت ہے ضعفاء، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے، باغ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، یہ بوڑھا ہے۔ پس پہنچا اس باغ کو ایسار جس میں آگ ہے، ایسار اس ہوا کو کہتے ہیں جو ستون کی طرح زمین سے لپٹ کر کے اوپر کو چلتی ہے، اس ہوا کو عربی میں ایسار کہتے ہیں، بگولا، اردو میں بگولا کہتے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ مولانا نے کہہ دیا باب رولا، باد رولا۔ یہ لپٹی ہوئی ہوا جو بڑی تیزی سے اوپر کو چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اور اس میں آگ بھی۔ فاحترقت باب افتعال لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ لازمی ہو تو ضمیر راجع بسوئے باغ، مانا یہ ہوں گے کہ فاحترقت، وہ باغ جل گیا، اور اگر یہ متعدی ہو تو ضمیر راجع بسوئے نار، تو مانا یہ ہوں گے کہ آگ ہے، فاحترقت ہاں، اس آگ نے باغ کو جلا دیا۔ تو باب افعال دونوں طریقوں سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم فکر کرو۔ اب بات سمجھنا، جو صدقہ خیرات تم نے کیا، وہ صدقہ خیرات ایک باغ کی مانند ہے، کپڑے دو، نقد پیسے دو، جنس دو، کچا دو، پکا دو، یہ تمہارے فائدے کی۔ اب تم مر گئے تو جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد کما تو نہیں سکتا، اور آدمی جب مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عمل، پھر عمل تو منقطع ہو گیا۔ ضرورت ہے تمہیں نیکیوں کی، جیسے آدمی بوڑھا ہو، بچے چھوٹے ہوں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی، تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان نیکیوں پر بگولا آیا من کا اور عزا کا، احسان جتانے کا بگولا آیا، اذیت کا بگولا آیا، اور اس نے سب کو برباد کر دیا۔ نہ تم کما سکتے ہو اور نہ اب تمہیں وہ مل سکتا۔ اے لوگوں جو ایماندار، خرچ کرو پاکیزہ ان چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے، اور نہ قصد کرو ردی کا اس سے کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم اس ردی کو لیتے مگر یہ کہ تم تغمضوا فیہ، چشم پوشی کرو اس میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے، حمید، قابل تعریف۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ کو شائع کرنے والا، جاننے والا ہے۔ دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، اور جس کو دی گئی حکمت پر تاکید سے دیا گیا وہ خیر کثیر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل مند۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنا یا نظر مانو گے، من نظر کوئی نظر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ اگر ظاہر کرو گے تم صدقات کو، بس اچھی چیز ہے وہ، اور اگر مخفی رکھو گے اور دو گے فقراء کو، بس وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو خبردار نہیں ہے تجھ پر ہدایت ان کی
لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. اور جو چیز جو تم خرچ کرو گے مال سے پس اپنے نفوس کے لیے ہے. وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے مگر ابتغاء چاہتے ہوئے وجہ اللہ اللہ کی رضا. وما تنفقوا من خیر اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے یوفی الیکم تمہیں پوری پوری دی جائے گی اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. فقراء کے لیے وہ جو روکے گے اللہ کے راستے میں نہیں طاقت رکھتے ضربن چلنے کی زمین میں خیال کرتے ان کو جاہل غنی میرا تعفف اس واسطے کے سوال سے بچتے ہیں. پہچانو گے تم ان کو ان کی علامات سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر پیچھے پڑ گئے. اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ایمان کے بغیر تو صدقہ قبول نہیں ہوتا, کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. اور نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا, اذیت بتانا, اذیت دینا اس سے باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح صدقے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکیزہ کی حلال اور طیب. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ نہیں قبول کرتا اور وہ اس کے لیے آخرت میں جہنم کا ایک ذات اور توشہ بنتا ہے. فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حرام مال کا صدقہ کرنا, اس پر نیت ثواب کی کرنا یہ کفر ہے. ہاں حرام مال جمع ہو تو اس کو صدقہ کر دے اس ارادے سے کہ میں کھانے سے بچ جاؤں, ثواب کی نیت نہ کرے. اور چونکہ حرام سے بچنا یہ بھی ایک شرعی حکم ہے تو شرعی حکم ماننے کا ثواب ملے گا, صدقے کا نہ. صدقے کی نیت کرے گا تو کفر ہوگا. عالمگیری میں, فتاوی شامی میں, در مختار میں اور فقہ اکبر میں تمام کتابوں میں تفصیل. تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ اس چیز سے جو تم نے کمائی اور اس چیز سے جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی. تفصیل جہاں بڑی ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ زمین سے قلیل چیز خارج ہو یا کثیر سب میں عشر ہے. بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ, چاہی زمین ہے ٹیوب ویل وغیرہ کی ہے تو 20واں حصہ. اور بظاہر الفاظ انہی کی تائید کرتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ جو چیز بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی اس یہاں کثیر کا کوئی نہیں. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ایسے لفظ ہیں کہ جو چیز زمین سے پیدا ہوئی اس میں عشر دینا. اور نہ قصر کرو, اما یا اموں کے معنی قصر کرنے کے ہوتے ہیں. قصر نہ کرو ردی کو سے, ردی حصی بھی ہے ماننی بھی ہے. حصی ردی یہ ہے کہ بیکار ہو, بالکل گلی سڑی چیز وہ نہ بنے. اور مالی طور پر ردی یہ کہ ناپاک ہے, حرام ہے, حرام مال کو مت فرمایا کو مت خرچ کرو. تم خود اس ردی چیز کو نہیں لیتے مگر یہ کہ تغمضوا, اغماض کے معنی چشم پوشیدن, آنکھیں بند کر لو, چشم پوشی کر لو تو پھر لیتے ہو. ایسا مت جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے اور تو تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں, حمید قابل تعریف. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اچھے راستے میں آدمی کوئی خرچ کرنا چاہے تو شیطان ڈراتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا. برے راستے میں خرچ کرے تو اسے اور شے دیتا ہے کہ خرچ کرو تمہارا نام نہیں لے گا. اسی لیے انفاق کے ساتھ رب نے یہ بھی فرما دیا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم کرتے ہے برائی کا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے وفضل. وعدہ یعد وعدن اس کے معنی ہوتے ہیں فی الخیر وعدہ کرنا. وعدہ یعد وعیدن مصدر ہے تو اس کے معنی ڈرانا.
تو مصادر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے تلا یتلو تلاوتن کے معنی پڑھنا اور تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے پڑھنا۔ تو جہان کے مصدر الگ الگ ہیں۔ ایک کا مصدر ہے وعدہ یعد و وعیدن اور دوسرے کا وعدہ یعد و وعدن۔ تو وعید مصدر آئے تو اس کے معنی ڈرانے کی۔ اللہ تعالیٰ کو شاش کرنے والا، جاننے والا دیتا ہے حکمت جس کو چاہے۔ حکمت کے معنی سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ کرتے ہیں العلم النافع المؤدی الی العمل، العلم النافع المؤدی الی العمل، وہ نافع علم ہو جو عمل تک پہنچائے، عمل بھی انسان ہے۔ فرمایا اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے صدقے کی شکل میں یا نظر کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی شے مت۔ نظر کا مسئلہ بھی یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ شریعت نظر کو پسند نہیں کرتی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لا یات النظر ابن آدم بشیء وانما یستخرج به مال من البخیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر سے کچھ نہیں بنتا، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل سے غریبوں کے لیے کچھ مال نکلا۔ نظر کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ نظر یہ کہ اگر میرے بیمار کو شفا ہو جائے تو میں ایک دیگ دوں گا، بکرا دوں گا اللہ کی رضا کے، تو اچھا نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ جاہل یہ سمجھے گا نظر نے میرا کام بنا دیا، دوسرا یہ کہ یہاں سودا بازی کرتے ہیں کہ اے رب تو بیمار کو تندرست کر دے، میں دیکھ دوں گا۔ تو بندے کو رب کے ساتھ سودا بازی کا کیا مانا؟ یہ تو بندہ ہے، وہ دے دے نہ دے تو کرتا رہنا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نظر مانی، کام اس کا ہو گیا تو اس پر اس کا ایفا واجب کا پورا کرنا ضروری۔ اور نظر چونکہ عبادت ہے تو اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز۔ شامی میں، البحر الرائق میں، عالمگیری میں، فتاوی عزیزی میں مبسوط بات، تنقید متین اور اتمام البرہان میں ہم نے ٹھوس حوالے نقل کر دیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بیمار کو شفا ہو گئی تو میں فلاں بزرگ کے نام پر اتنی چیز دوں گا، فلاں کی قبر پر یہ کروں گا، تو کہتے ہیں کہ النظر بذالک باطل، نظر باطل ہے اور یہ نظر ماننے والا کافر ہے۔ اس لیے کر کے کہ النظر عبادت، نظر عبادت اور غیر اللہ کی عبادت جائز ہے۔ اور کفر اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بزرگ نے میرے کام میں کچھ دخل دیا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ ان المیت یتصرف فی الامور واعتقاد بذلک کفر، یہ خالص کفر ہے۔ تو غیر اللہ کی نظر ماننی کفر، حرام ہے، جائز نہیں۔ باقی نظر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کام بن جائے تو اس کا ایفا ضروری۔ اور نظر کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، وہ اپنے مقام پر پاس آئیں گے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر صدقات کو ظاہر طور پر دو، فنعم ہے، ماں جو ہے یہ شے سے کنایہ ہے، فنعم شیء ابداؤھا، یہاں مضاف محذوف، فنعم شیء ابداؤھا، اچھا ہے یہ کام کہ ان صدقوں کو ظاہر کریں، اور مخفی طور پر دو، فقیروں کو دو، وہ بہت ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت میں فطور نہیں، صدقہ دیتا ہے کھلے طور پر اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔
کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی بندگی، جیسے نماز کھلے طور پر ہوتی ہے، حج کھلے طور پر ہے اور کام ہے، لیکن مخفی طریقے پر دینا بہت ہے۔ اس میں کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مخفی طریقے سے دینا جو ہے ریاکاری سے دور ہے، ریاکاری نہ ہو۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لینے والا شرمائے گا نہیں۔ آپ دیکھیے یہ مجلس ہے، ایک شخص غریب سے غریب ہے، مصرف بھی ہے زکوٰۃ کا، اور ایک آدمی سے کہتے ہیں لو جی آپ یہ زکوٰۃ لے لیں، تو مجلس میں اس کا ضمیر نہیں گوارا کرے، ہے مصرف لیکن شرم کرتا، تنہائی بھی دے دو تو لے لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لینے والا بھی نہیں شرمائے گا، اور یہ کام ریاکاری سے بھی دور ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب تم مجلس میں دو گی تو مجلس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ آپ نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دیا کہ یہ میں 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دوں، تو جو ڈاکو درس سنتے ہیں وہ کہیں گے بھائی اس نے 1000 جو دیا ہے زکوٰۃ کا تو 39,000 روپے تو اس کے گھر میں ہے نا، تو وہ رات کو جہاں جا پڑے گا اس میں۔ تو کئی اس میں فوائد ہیں مخفی طریقے پر دینے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرے گا، واللہ بما تعملون رب۔ اوپر صدقہ دینے کا حکم ہے۔ نفلی صدقہ کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو غیر محارب ہوں، مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہوں، غیر محارب کافر ہو، نفلی صدقہ دے۔ آپ پہلے کافروں کو نفلی صدقہ دیتے تھے، پھر آپ نے روک لیا اس خیال سے کہ یہ مسلمان ہوں گے تو تب دیں گے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ مسلمان ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا علیک ھداھم، تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دینا خدا کا۔ جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اپنے نفوس کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب آگے مصارف میں سے ایک مصرف بیان کرنا ہے، باقی آگے آئیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا اس کا محذوف ہے، الصدقات للفقراء، یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک مل جائے گا۔ صدقات کن کے لیے؟ فقراء کے لیے، وہ محتاج ہیں جو اللہ کے راستے میں روکیں گے، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مصداق ایک تو مجاہدین اسلام، اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کریں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا مورچہ سنبھالیں گے، وہ اپنے گویا کہ کفار کا مقابلہ کریں گے یا کمائیں گے۔ دوسرا مصداق ہے طلب علم، آپ جو دور دراز سے آئے تو آپ بھی فی سبیل اللہ کا مصداق۔ تیسرا مصداق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ سب فی سبیل اللہ کے مصادیق ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو نکلے ان کو، وہ چل پھر نہیں سکتے زمین میں، مطلب یہ کہ اپنا اس کام کو جاری رکھ کر کے نہیں کچھ کر سکتے۔ خیال کرے گا جاہل ان کو غنی من التعفف، تعفف باب تفاؤل ہے، تفاؤل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں تمرد فلان عند الامتحان، تو تمرد کے معنی مریض کو کھا نہیں لیکن بن گیا، تکلف کے مادے اس میں ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ سوال سے بتکلف گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، مانگتے ہیں، اور ان کے چہروں سے تم پہچانو گے، مثلا چہرے ان کے بیچاروں کے خستہ حال ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وضاقتہ سے تم ان کو پہچان لو گے بسیما۔ وہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر کے پیچھے، بعض صاحب ایسے چمتڑ قسم کے ہوتے جان نہیں چھوڑتے، دے کے جاؤ جی بابا جی، دے جاؤ جی بابو جی، دے جاؤ جی، پیچھا نہیں چھوڑتے۔
تو یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ ایسا نہیں کرتے، پیچھے پڑ کر کے چمٹ کر کے لپٹ کر کے نہیں، جو بھی خیر خرچ کرو گے رب اس کو بخوبی کرے. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال رات کو اور دن کو مخفی اور کھلے طور پر، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کریں گے. وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو بدحواس بنا دیتا ہے، یتخبط خبتی اور بدحواس کر دیتا ہے شیطان من المس سے چمٹ کر، اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا پختہ بات ہے بے مثل سود کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پس باز آ گیا پس اس کے لیے جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے. اور جو لوٹا پس وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس نار میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ، مٹاتے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل کفار، کسی بھی ناشکری کرنے والے گنہگار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے اور قائم کی انہوں نے نماز اور دی زکات، لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور چھوڑو جو باقی ہے سود اگر ہو تم مومن. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا، پس اعلان سن لو لڑائی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال تمہارے ہوں گے، روح و مالکم، اصل مال راس المال تمہیں ملے. نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ. اور اگر ہے وہ شخص مدیون ذو عسرۃ تنگی والا، فناظرۃ، پس مہلت ہے الی میسرہ، آسانی کا. اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے. ربط پہلے اس کا ذکر احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com